عقائد میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، کہ شرک کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا۔ الوہیت کیا ہے؟ الوہیت دو چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذات جس کا وجود ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اس کے وجود پر عدم نہیں آ سکتا، موت نہیں آ سکتی، زوال نہیں آ سکتا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وقت ہو اور اللہ نہ ہو۔ رب ذوالجلال ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ جو ایسی ذات ہو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور وہ صرف رب ذوالجلال کی ذات، اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر معیار الوہیت میں مستحق عبادت ہونا ہے۔ صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ جو پہلی شک ہے واجب الوجود ہونا، اس میں مجوسیوں نے اہل حق کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ایک اور واجب الوجود مانا۔ انہوں نے کہا خالق دو ہیں، ایک ہے خالق خیر اور ایک ہے خالق شر۔ خالق خیر اللہ ہے اور خالق شر اہرمن ہے۔ انہوں نے اہرمن نام کی ایک چیز مان لی جس کو انہوں نے کہا وہ بھی ازلی ابدی ہے، دائمی ہے اور واجب الوجود ہے۔ اس بنیاد پر مجوسی مشرک ہوئے کہ انہوں نے جو معیار الوہیت تھا اس میں جو پہلی شک تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے رب ذوالجلال کے علاوہ ایک ذات کو واجب الوجود تسلیم کر لیا۔ دوسرا حصہ مستحق عبادت ہونے والا، یہ بت پرستوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے رب ذوالجلال کے علاوہ اپنے معبود بنا لی ہے۔ اب توحید یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے سوا کسی کو اس کی الوہیت میں شریک نہ مانا جائے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو اس کی الوہیت میں شریک مانا جائے۔ الوہیت دو چیزیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا، اور درمیان میں او کا لفظ موجود ہے۔ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادت۔ یہ او درمیان میں دو چیزوں کے بیچ میں موجود۔ آج ہمارے اس اجتماع میں شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور دیگر اساتذہ اہل علم بہت سی تعداد میں موجود ہیں، اور اب ان لوگوں سے جو میری گفتگو ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں انہوں نے ابن ماجہ کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دو کتابیں ہم میں سے جو پڑھ جائے وہ صحابہ سے بڑا عالم دین بن جاتا ہے۔ یہ وحید الزمان کی عبارت موجود ہے، لہذا وہاں گہرائی سے پڑھنے کا تو کوئی انداز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ منطق پڑھے ہوتے تو ہم ان کو مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف اور اس طرح کی اصطلاحات کی طرف متوجہ کرتے، لیکن عربی لغت کے لحاظ سے او کے مفہوم میں جو چیز آتی ہے یہ آپ سب حضرات بھی جانتے۔ جس وقت میں یہ کہوں کہ اگر آدمی حالت روزہ میں کھا لے یا پی لے یا جماع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب تم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ انتظار نہیں کرو گے کہ سارے کام ہوں گے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ کسی ایک خلاف ورزی سے صرف کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گا، صرف پینے سے بھی ٹوٹ جائے گا، اور صرف جماع سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ عام انسان جس وقت ایسی بات سنتا ہے، او کا لفظ جس کا معنی یا ہے، اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے ان کے سکالرز پر، ان کے خطیبوں پر، کہ اول تو 80% وہ ہے کہ جو دلائل سونگنے تک بھی نہیں پہنچے، سمجھنا تو بڑی دور کی بات، اور جن کے بارے میں انہوں نے اتنے اخراجات کیے اور قد آدم اشتہار لگائے اور بار بار یہ اعلان کیا کہ آج ہم عقیدہ توحید سیمینار کا جواب دے رہے ہیں، ان کی بھی علمی صلاحیت اتنی نہیں کہ وہ او کا مطلب سمجھے کہ او کا معنی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا جوش خطابت اس پر لگا دیا کہ ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ شرک یوں بھی ہو گیا کہ کچھ ذوات کو مشرکوں نے واجب الوجود نہیں مانا تھا، پھر بھی قرآن اس کو شرک کہا ہے، تو پتہ چلا کہ واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک ہو جاتا ہے۔
جتنی آیات انہوں نے پیش کی میں تمہارے سامنے اب پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ علم کے یتیم خانے میں پلنے والے، ان کو قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں آتا، آگے استدلال کیا کر سکیں گے؟ ان کو او کا مفہوم نہیں آتا، وہ ہمارے دلائل کا جواب کیا دے سکیں گے؟ صرف ایک جہت کو دیکھ کر کے فلاں نے چونکہ واجب الوجود نہیں مانا تو لہٰذا کہتے تمہاری تعریف غلط ہے کہ تم کہتے ہو واجب الوجود مانا جائے تو شرک لازم آتا ہے، فلاں فلاں طبقے نے واجب الوجود نہیں مانا پھر بھی شرک لازم آ گیا ہے۔ ان اندھوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ واجب الوجود نہیں مانا لیکن مستحق عبادت تو مانا ہے۔ قرآن نے جو ان کو مشرک کہا تو دوسری شک پر ان کو مشرک کہہ دیا، اگرچہ وہ واجب الوجود نہ بھی مانے لیکن جس وقت دوسری شک پائی جائے، کوئی کھانا نہ بھی کھائے پانی پی لے تو پھر بھی روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واسطے جو واجب الوجود نہ مانے، رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت مان لے تو پھر بھی توحید والا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر بھی شرک لازم آئے گا۔ اس بنیاد پر ان کے دلائل سے بات کو جو انہوں نے کوشش کی جواب دینے کی، میں اپنی طرف سے ان کے وہ دلائل پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس سلسلہ میں بنیادی طور پر میری اس تعریف کو جو میں نے کہا تھا، میری نہیں پوری امت کی ہے۔ جب سے یہ 2 نمبر کمپنی آئی ہے انہوں نے اپنی کی ہے، پہلے تو پوری امت اس تعریف پر موجود رہی ہے۔ ان کی تعریف جو ہے اس کے لحاظ سے اعتراض ہے، اس تعریف کو قرآن مجید کی آیات مسترد کرتی ہیں کہ جس کے بارے میں نے 70 کے قریب آیات مختلف مقامات پر پیش کی اور ان میں سے ایک کا جواب دینے کی طاقت بھی ان میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات جو انہوں نے اپنے موقف پر پیش کی اور یہ چیلنج کیا کہ ہم نے تمہاری تعریف کا جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے ان مقامات میں سے ایک مقام قرآن مجید کے اس مقام سے متعلق ہے جہاں رب ذوالجلال کے بارے میں کفار کا قول اللہ کی اولاد کے بارے میں ہے۔ فرشتوں کو بیٹیاں کہا، فرشتوں کو اولاد کہا، تو یہ لوگ کہنے لگے دیکھو جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اب فرشتے پیدا ہوئے واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن ان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ تو دیکھو تم کہتے ہو واجب الوجود مانا جائے تو پھر شرک لازم آتا ہے، یا تو واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک لازم آ گیا۔ ایسے ہی کہنے لگے سب سے پہلے نمبر پر کہ بت پرست جو ہیں انہوں نے جو بتوں کو مانا تو بت ان کے بنائے ہوئے، بت ان کے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے، بت ازلی ابدی نہیں، تو انہوں نے بتوں کو مانا ہے، اللہ نے انہیں مشرک کہا۔ اگر وہ بتوں کو ازلی ابدی مانتے ہوتے پھر تو پتہ چلتا کہ ان کی یہ خرابی ہے کہ وہ واجب الوجود مان رہے ہیں، اور وہ ازلی ابدی نہیں مانتے، وہ بتوں کو حادث مانتے ہیں، پہلے نہیں تھے پھر بنے پھر کوئی توڑ دے گا۔ اس کے باوجود بھی رب نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مشرک ہیں، تو کہتے پتہ چلا تمہاری تعریف درست نہیں ہے، اس واسطے کہ واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک لازم آ گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو انہوں نے آیات پیش کی اس میں سورہ زمر کی یہ 3 آیت جس کے اندر انہوں نے کہا والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ بتوں کو ہم نے کیوں مانا کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھو بت ہے بنائے ہوئے ہیں، واجب الوجود نہیں ہے، اور اس کے باوجود شرک لازم آ گئے۔ آپ کو بھی شاید ان کی بات پہ ہنسی آ رہی ہوگی کہ کتنے عقل کے اندھے ہیں کہ آیت کو دیکھے ہی نہیں، وہاں پر لکھا کیا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ اب پتا چلا کہ اگرچہ انہوں نے بتوں کو واجب الوجود نہیں مانا لیکن بتوں کو معبود تو مانا ہے، تو شرک کی وجہ اگر واجب الوجود والی نہیں پائی گئی تو عبادت والی تو پائی گئی۔ ما نعبدہم کا جملہ بیان کر رہا کہ وہ بتوں کو معبود مانتے تھے، بتوں کو معبود بنایا تھا، تو ہم نے شرک کے لیے کہا 2 چیزوں میں سے ایک پائے گی تو شرک پایا جائے گا۔ اگر واجب الوجود مانا کسی کو پھر بھی شرک ہو جائے گا، اگر مستحق عبادت مانا تو پھر بھی شرک ہو جائے گا۔ تو ان بت پرستوں کا وہ نظریہ پیش کر کے ہمارے خلاف
बात नहीं की जा सकती, इस वास्ते कि या तो हमने सिर्फ एक बात की होती कि जो किसी को वाजिबुल वजूद माने रब के सिवा वो मुशरिक होता है, तो फिर कहा जाता देखो बुत अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद नहीं मानते तो फिर भी मुशरिक है। तो हमने दो चीजें बयान की थी और दोनों में या है, अगर पहली गलती करेगा फिर भी मुशरिक, दूसरी करेगा फिर भी मुशरिक। तो मुशरिकीन ने मक्का, बुत परस्त, बुतों के पुजारी, उन्होंने बुतों को अगरचे वाजिबुल वजूद नहीं माना लेकिन उनको माबूद जरूर माना है। चूंकि कुरान की आयत जो बयान कर रही है, इस वास्ते हमारी तारीफ सलामत है, हमारा नजरिया सलामत है। बुत परस्तों के मुशरिक होने की वजह से हमारी तारीफ नहीं टूटती, बल्कि तारीफ के मुताबिक ही उनको मुशरिक कहा जा रहा है, इस वास्ते कि उन्होंने रब के सिवा इबादत के लायक कुछ जातों को मान लिया है। यहां ज़िम्नन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए, कुछ लोग यही आयतें पढ़ के तुम्हारा ईमान यूं लूटना चाहते हैं कि देखो तुम भी वसीला मानते हो अपने और अल्लाह के दरमियान, और उन्होंने भी बुतों को वसीला ही माना हुआ था, ले युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि हमें रब के करीब कर दे। तो तुम भी अपने और रब के दरमियान वसीला समझते हो अल्लाह वालों को, दाता साहब को, और बुतों वालों ने भी तो वसीला ही माना हुआ है कि हम अल्लाह का असल में कुर्ब चाहते हैं, इनको हमने दरमियान में रखा हुआ है। तो उन लोगों का अंधेरा दूर करने के लिए उन्हें यह समझाओ कि पहले लफ्ज तो पढ़ो, वसीला बाद में उन्होंने माना, माबूद पहले उन्होंने माना। मा नाबुदहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह, अपने और अल्लाह के दरमियान बुतों को उन्होंने माबूद समझ के रखा हुआ है, लिहाजा उनका बेड़ा तो गर्क हो गया माबूद मानते ही। उनका जुर्म जो बात वाला माबूद होने की वजह से है कि उन्होंने बुतों को माबूद बना के ये चाहा है कि हमें रब का कुर्ब मिले। वो कितने बदबख्त हैं, अल्लाह अपने दुश्मनों की वजह से कुर्ब नहीं देता, अल्लाह अपने दोस्तों की वजह से कुर्ब अता फरमाता है। लिहाजा दाता साहब को अपने और अल्लाह के दरमियान मानने वालों पर यह आयत नहीं पढ़ी जा सकती, इस वास्ते हम दाता साहब को माबूद नहीं रब का बंदा मानते हैं, और जो माबूद मानेगा उस पर फतवा हमारा होगा। अल्लाह वालों को अल्लाह के बंदे मानते हुए हमने ये ऐलान कर रखा है अपने तराने में, सजदा तो फकत अल्लाह ही को है, ताजीम है अल्लाह वालों की, गुलदाने अकीदा में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। इस वास्ते इबादत का जो लफ्ज पहले मौजूद है उसकी बुनियाद पर वो मारे गए हैं, और हम अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानते, ना वाजिबुल वजूद मानते हैं, ना माबूद मानते हैं। और इसमें जो उन्होंने अपनी तरफ से दलील पेश की, उस दलील की हैसियत को तो मैंने देख लिया कि अगर थोड़ा सा भी शऊर होता तो पहले लफ्जों को ही देख लेते कि तारीफ में दो चीजें हैं और यहां एक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगरचे बुत परस्त जो है वो अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद नहीं मानते, लेकिन अल्लाह ताला के सिवा वो माबूद मानते हैं। एक भी माने अल्लाह के सिवा तो फिर भी मुशरिक है, वो तो कई माने हुए हैं। इस बुनियाद पर इस दलील का हमारी तारीफ के रद्द करने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने, उनके मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने जो दलील लाने की कोशिश की उसमें शफात का जिक्र किया गया, और शफात का जिक्र करते हुए अपनी दलील को उन्होंने पेश किया। सूरह यूनुस आयत नंबर 18, वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, बुत परस्त क्या कहते हैं कि ये बुत जो हैं ये हमारे अल्लाह के नजदीक सिफारशी,